سب سے پہلے آج مبارک دیتے ہیں مسلم لیگ نون کو، جمعہ مبارک ہو۔ مجھے امید ہے کہ اب میاں محمد نواز شریف بیمار نہیں ہوں گے، کیونکہ آج سپریم کورٹ سے جو دو بڑے فیصلے آئے ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون کی بتی بجھ گئی، یعنی سائفر تو وڑ گیا، سائفر تو اڑ گیا۔ اور خبر دے دوں آپ کو کہ کپتان آ رہا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اس وقت خوف کا یہ عالم ہے، خوف کی یہ فضا ہے اس وقت۔ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں، خبر بڑی یہ ہے، ساتھ رہیے گا، ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل SR82 نیوز۔ سب سے پہلے آج مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیتے ہیں، جمعے کا دن مسلم لیگ نون کے لیے مبارک ہو، اور مجھے پوری امید ہے، پورا یقین ہے کہ اس کے بعد میاں محمد نواز شریف بیمار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی ان کو دل کی دھڑکنیں جو تیز ہوتی تھی وہ تیز ہوں گی، اور نہ ہی ان کے پلیٹ لسٹ کم ہوں گے، کیونکہ آج سپریم کورٹ سے جو دو بڑے فیصلے آئے ہیں ان کے بعد مسلم لیگ نون کے جو چراغ جل رہے تھے، اور جو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، تو وہ آج چراغ بجھ گئے ہیں۔ کیونکہ میں جب یہ اپنے ولاگ میں کہا کرتا تھا کہ دسمبر میں بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور کپتان دسمبر تک رہائی کپتان کو مل جائے گی، تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ آپ بار بار دسمبر کا مہینہ کیوں کہہ رہے ہیں، آخر ایسے کون سے فیصلے ہوں گے؟ تو آج آپ ناظرین نے دیکھ لیا کہ کپتان کو سائفر کیس میں ضمانت مل گئی، اور شاہ محمود قریشی کو بھی سائفر کیس میں ضمانت مل گئی۔ اس طرح سائفر کیس تو وڑ گیا، اس طرح سائفر کیس تو اڑ گیا۔ جس طرح آج سپریم کورٹ کے ججز نے بہت سے ریمارکس دیے اور کہا کہ عمران خان تو معصوم ہے، اور یہ بھی کہا کہ نہ تو سائفر سے غیر ملکی قوتوں کو فائدہ ہوا ہے، بلکہ غیر ملکی قوتوں کو نقصان ہوا ہے۔ تو جب سپریم کورٹ سے ایسے ریمارکس سامنے آئے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی معصوم ہیں، تو پھر اس سے بڑھ کر کپتان کے لیے اور کون سے الفاظ چنے جائیں، اس سے بڑھ کر عمران خان کے لیے کون سی تعریف کی جائے؟ اور پہلے چیف جسٹس ثاقب نثار نے انہیں صادق اور امین قرار دیا تھا، اور آج سپریم کورٹ کے ججز نے عمران خان کو معصوم قرار دیا ہے، اور اس طرح سائفر تو وڑ گیا، سائفر تو اڑ گیا۔ ہاں، خبر دے رہا ہوں اپنے ناظرین کو، کپتان آ رہا ہے، کپتان جیت رہا ہے، کپتان کو اب نہیں روکا جا سکتا۔ اور میں نے اپنے بہت سے ولاگ میں یہ کہا تھا کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، اور سیاست میں بہت تیزی سے تبدیلی آنے جا رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے کہ آخر کیا ہوگا، تو آج آپ نے دیکھ لیا، جو میں کہہ رہا تھا وہی ہوا۔ میرے ولاگ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا۔ اب ناظرین کو دوسری بڑی خبر دے دوں کہ اگر الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی بھی ہوگی، اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو الیکشن بھی نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے دوسرا فیصلہ بھی کر لیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ مان لیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام نمائندگان کو کاغذات کے نامزدگی جمع کرنے کی اجازت ہوگی۔ تمام آئی جیز کو ہدایت کی گئی ہے، اگر اب بھی کچھ ہوتا ہے تو پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا جائے گا، اور الیکشن ہوں گے تو پی ٹی آئی جیتے گی۔ اور اس فیصلے کے بعد تمام کی تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے۔ اور اپنے ناظرین کو خبر دے دوں، خبر بڑی اہم ہے، آج کپتان کی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ سب سے بڑا کیس کیا تھا؟ سائفر تو آج بڑھ گیا، سائفر تو آج اڑ گیا۔ اور دعا کریں کہ میاں محمد نواز شریف کے دل کی دھڑکنیں تیز نہ ہوں، اور مسلم لیگ نون کے آنسو پہنچنے کے لیے کچھ لوگ چلے گئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون سوچ رہی تھی کہ یہ گراؤنڈ صرف ہمارے لیے ہی جایا گیا ہے، اور صرف ہم ہی ہوں گے، اور ہماری ہی بلے بلے ہوگی، اور
ہمارے لیے ہی یہ میدان سجایا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اصل شیر جو ہے میدان کا شیر ہے اور سیاست کا شیر ہے، عوام کے دلوں پر راج کرنے والا شیر جو ہے وہ اب آ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پلینگ فیلڈ اگر دی جائے تو سب کو دی جائے، اور ایک یہ بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ اگر عمران خان الیکشن لڑتا ہے تو کس کو کیا نقصان ہے۔ اب تو عمران خان الیکشن لڑے گا۔ اور اپنے ناظرین کو خبر دے دوں، بڑی خبر آج کی یہی ہے کہ پی ٹی آئی آ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتے، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی ٹیم پہنچ گئی ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور وہ پوری لسٹ دکھا دی ہے کہ کہاں کہاں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے ہیں اور کہاں کہاں سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور آرو کہاں کہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ اور کہا تھا نا پی ٹی آئی نے لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن جہاں پولیس حفاظت کے لیے ہوتی ہے وہاں پولیس کسی اور کے لیے کھڑی ہو، اور جہاں آرو اٹھ کر بھاگ جائے وہاں وکلا کی عزت کو پامال کیا جائے، وکلا کو گھسیٹ کر گاڑیوں میں پھینکا جائے اور کالے کو والے کو اس طرح ذلیل کیا جائے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے۔ اور آج جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہے، اور آج دو بڑے فیصلوں نے اس طرح سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ اور اس بڑے فیصلے سے تو یہ واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف الیکشن لڑے گی، اور اوپر سے کمال ہو گیا کے پی کے میں بڑے بڑے سینئر لوگ کاغذات نامزدگی کے لیے آ رہے ہیں۔ وہاں پر کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اگر کسی کو روکا گیا تو وہاں پر مسئلہ خراب ہوگا، کیونکہ اب تو دفعہ 144 نہیں ہے نافذ۔ اب تو وہ معاملات نہیں ہیں جن کو سمجھا جاتا تھا، اب تو حالات بدل گئے ہیں۔ اور ناظرین کو بڑی خبر دے رہا ہوں، نوٹ کر لیجئے گا، میں پہلے بھی کہہ رہا تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بڑا سیاسی انقلاب آنے والا ہے، اور پاکستان کی سیاست سے بڑے بڑے نام آؤٹ ہونے والے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں کماؤ مال اور پاکستان کی سیاست میں صرف اپنے آپ کو خوشحال رکھنے کا سوچا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر بڑی پریشانی ہے، سننے میں آیا ہے کہ جاتی امرا اور ماڈل ٹاؤن میں کئی لوگوں نے کھانا کھانا چھوڑ دیا ہے جب یہ خبر سنی کہ، اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ 3 بڑے لوگ کمرے میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ساڈا ان کی بنے گا، اب ساڈا کیا ہوگا، اب ہمیں کون بچائے گا، مزید کیا ہونے جا رہا ہے۔ بہت ساری خبریں ہیں، انتظار کیجئے گا میرے اگلے ویلاگ کا، اور اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔